إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق، دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے کھانے پینے اور ذکر کے دن ایام تشریق۔ عید کے بعد سے اب تک جو دن ہم گزار رہے ہیں وہ ایام تشریق ہیں۔ عید کا دن گزارنے کے بعد 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں۔ یہ نام ان دنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ دن عام دنوں سے کچھ الگ دن ہیں، ممتاز دن ہیں، کہ ان دنوں کی کچھ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان دنوں میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دن عام دنوں سے الگ اور نمایاں ہیں، اور ان ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ فرمان کہ یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے کے لیے دن ہے۔ اور آج عید کے بعد دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن، آج بھی ایام تشریق میں ہے، کل یعنی ہفتے کا دن بھی پورا ایام تشریق میں ہے۔ اور ان دنوں میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی رہنمائی میں
وہی کچھ کرنا چاہیے جو سرور کائنات علیہ السلام نے کرنے کا حکم فرمایا، رغبت دلائی، ان دنوں کی اہمیت اور حیثیت کو بیان کیا۔ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے، کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ ویسے تو پوری زندگی انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، مختلف صورتوں میں ذکر بھی کرتا ہے، لیکن یہ دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے دن۔ قرآن کہتا ہے کہ ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان چند دنوں میں، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ جو حج کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، وہ ان دنوں میں وہاں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، جب شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جو حج میں شریک نہیں ہوتے ان کے لیے یہ حکم کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، علاقوں میں، اپنے ملکوں میں وہ اللہ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان دنوں کی مناسبت سے میں نے آج عرض کرنا تھا کہ کھانے پینے اور ذکر کرنے کے دن یہ ایام تشریق ہیں۔ کھایا پیا تو جا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں اور حلال کا رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا، کھانے پینے سے شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن حد کے اندر رہ کے کھایا جائے، لمٹ میں رہ کے کھایا جائے، حلال کے رزق سے کھایا جائے، حرام سے بچ کے کھایا جائے، اس طرح کھایا جائے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کھانے کا انداز دیا، تعلیم دی، نمونہ پیش کیا۔ ان سارے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے کھانے پینے کی اجازت اسلام نے دی ہے، منع نہیں کیا، بلکہ اسلام کی طرف سے یہ رغبت، ترغیب اور بہت بڑا شوق دلایا گیا۔ فرمایا ایام التشریق، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ کتنی بڑی اجازت ہے، کتنی بڑی اسلام کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے کہ کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں کھانے پینے پہ، لیکن صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق کھانا چاہیے، کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایام التشریق، یہ فرمان نبی پاک علیہ السلام کا یاد رکھیے کہ ایام التشریق، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ کل جو 11 ذی الحج کا دن گزارا ہم نے وہ ایام تشریق میں تھا، آج 12 ذی الحج ایام تشریق میں ہے، کل ہفتے کا دن یہ بھی ایام تشریق میں 13 ذی الحج آئے گا، کھانے پینے کے دن ہے۔ کھا لیں، پی لیں، ساتھ اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ اللہ کا قرآن کھانے پینے کے بارے ضابطہ دیتا ہے، اصول دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ اور ایک مقام پہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اللہ کے رزق کو ضائع نہ کرو، کھانے کی بے قدری نہ کرو، پینے کی نہ قدری نہ کرو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور
پیو ولا تسرفو، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، کھانے پینے کی بے قدری، بے توقیری اور اللہ کے رزق کی نہ قدری نہ کرو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو اپنی ضرورت کے مطابق۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، اور ساتھ فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری باتیں یاد رکھ کر ان ایام تشریق میں کھانے پینے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، ساتھ جو اللہ نے تعلیم دی ہے وہ بھی ہماری نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، فرمایا کھاؤ اور پیو، اللہ کا ذکر بھی کرو، اللہ کا شکر بھی کرو۔ یہ فرمان ہے اللہ کے قرآن میں، یہ فرمان ہے کملی والے آقا علیہ السلام کے کہ ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، اور کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمیں رزق حلال اپنی خاص رحمت کے ساتھ عطا فرمائے۔ کھانا پینا چاہیے، ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے کھانے پک رہے ہیں، ڈشز تیار ہو رہی ہیں، ایک ہی گوشت ہے، اس کے کئی طریقے ہیں اسے بنانے کے، پکانے کے اور اس کو تیار کرنے کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بتانا نبی پاک علیہ السلام کا یہی مقصود کہ جب طرح طرح کے اللہ کے دیے ہوئے کھانے کھاؤ تو طرح طرح سے اللہ کا ذکر کرو، طرح طرح سے اللہ کا شکر کرو، طرح طرح سے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ جب کھانے کے بہت زیادہ انداز ہیں آپ کے تو اللہ کو یاد کرنے کے بھی انداز بہت زیادہ اختیار کرنے چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنے کے انداز بیش بہا مختلف کئی قسم کے۔ وقت نہیں کہ میں ان میں سے ہر ایک اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی قسم بیان کر سکوں۔ یوں سمجھ لیں کہ جتنی انواع و اقسام کے ہم کھانے کھاتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ کو یاد کرنے کے انداز اور اقسام ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دن ایام تشریق میں بار بار یہ ایام تشریق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جملہ بول رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ 11 ذوالحج، 12 ذوالحج، 13 ذوالحج یہ ایام تشریق ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب کہ جب بھی کوئی کھانے والا کھانا کھائے گا وہ بسم اللہ کہہ کے اللہ کو یاد کرے گا۔ اگر کوئی کھانے والا کھانے کے شروع میں اللہ کا ذکر بھول جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق وہ دوران کھانا یاد آنے پہ پھر اللہ کا ذکر کر لے گا اور کہے گا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا کہے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کا نام اس کے شروع میں لیتا ہوں، اللہ کا نام اس کے آخر میں لیتا ہوں۔ یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے۔ بسم اللہ کہا کھانے کے شروع میں تو اللہ کا ذکر ہو گیا۔ جب کھانا مکمل ہوگا تو پھر کہے گا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ کا ذکر کیا جائے گا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ کھایا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب بھی کوئی پیے گا بسم اللہ پڑھے گا، جب پی کے فارغ ہوگے تو الحمدللہ کہیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیں ان دنوں میں
ہر فرض نماز کے بعد اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام دنوں میں نمازوں کے بعد اس طرح یہ ذکر نہیں ہوتا، یہ صرف ایام تشریق کی خصوصیت ہے کہ 9 ذوالحج فجر سے شروع کر کے 13 ذوالحج کی عصر تک یہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ جہاں ہم گھروں میں اپنے کھانے پینے کے انتظامات کرتے ہیں وہاں ساتھ اللہ کا ذکر بھی جاری رکھیں، تکبیرات خود بھی پڑھیں، اہلیہ محترمہ کو کہیں وہ پڑھیں، اماں جان کو کہیں، ابا جان کو کہیں، اپنے بچوں کو اولاد کو کہیں۔ کام تو ہاتھ سے ہوتا ہے، زبان تو فارغ ہوتی ہے، ساتھ اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ یہ دن جو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں، ان میں ہمارا نام لکھ دیا جائے ان لوگوں میں جو ذکر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ چونکہ ایام تشریقی، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ کھائیں پیئیں، جتنی طبیعت اجازت دے کھائیں، جتنی آپ کے معدے میں گنجائش ہے آپ کھائیں، جو چیز آپ کو موافق ہے وہ کھائیں پیئیں، لیکن اللہ کا ذکر نہ بھولیے گا، اللہ کا شکر نہ بھولیے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ اتنا زیادہ کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا ایک سادہ سا مطلب بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کبھی اس کا مطلب سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تب میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا، جتنا تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں اتنا ہی یاد رکھوں گا۔ اب ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمیں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی دقت نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی رزق میں کمی نہ آئے، کوئی کاروبار میں ہمیں خرابی اور نقصان کی صورت نہ دیکھنی پڑے۔ یہ تو سب چاہتے ہیں۔ نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ ترقی دینے والا کون؟ اللہ۔ پریشانیوں سے محفوظ کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ اللہ کرے گا کسے؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جتنا اللہ کو یاد کرے گا اللہ بدلے میں اتنا یاد رکھے گا۔ جب اللہ کسی کو یاد رکھتے ہیں اللہ پھر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس لیے جب کھائیں اللہ کا ذکر کریں، جب پیئیں اللہ کا ذکر کریں۔ شروع میں بھی ذکر ہے، بعد میں بھی ذکر ہے، اور ذکر کی ایک صورت یہ، ذکر کی ایک صورت یہ بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ ہم نے وہ کھانا کھانا ہے، ہم نے وہ پانی پینا ہے جس کے کھانے اور پینے کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ جو اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی حدوں سے نکل جائے، حرام بھی کھائے حرام بھی پیے، نجائز بھی کھائے نجائز بھی پیے، اس کے نزدیک اللہ کی یاد کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان کیا ہے۔ جو حرام کا کھاتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا۔ جو سود سے کھاتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا، جو رشوت لے کے کھاتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا، جو نجائز منافع خوری کھاتا ہے وہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں سود لینے دینے سے باز آ جاؤ، سودی کاروبار سے رک جاؤ۔ اگر تم سودی کاروبار سے، سود کے لین دین سے باز نہ آؤ گے تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے نہیں کھانی، نہیں کھانی، یہ اللہ کی یاد ہے۔
جس کے کھانے کا حکم ہے وہ کھائیں، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جو لوگ اپنی من مانی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ پرواہ حلال کی، نہ پرواہ حرام کی، نہ جائز کا پتہ نہ ناجائز کا پتہ، ان کے نزدیک نہ اللہ کا ذکر کچھ ہے، نہ اللہ کا شکر کچھ ہے، نہ ذکر کر سکتے ہیں نہ شکر کر سکتے ہیں۔ لاکھ وہ اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، کون سا اللہ کا شکر ہے کہ حرام کھا کے اللہ کا شکر کرتے ہو؟ حرام کھانے والے کا تو نہ اللہ ذکر قبول کرتے ہیں نہ شکر اللہ قبول کرتے ہیں۔ ذکر بھی اس کا قبول ہوتا ہے جو کھائے پیے تو حلال، شکر بھی اس کا قبول ہوتا ہے جو کھائے پیے تو حلال۔ حرام کھانے والے کی تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اس کی نماز کہاں قبول ہوگی، اس کی تلاوت قرآن کہاں قبول ہوگی، اس کا شکر کہاں قبول ہوگا؟ اس لیے ایام التشریق، ایام اکل و شرب، یہ ایام تشریق ہیں، یہ ایام تشریق ہیں، کل تک یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ کھائیں پینے آپ، اجازت ہے آپ کو، لیکن ساتھ اللہ کا ذکر نہ بھولیے گا، اللہ کا شکر نہ بھولیے گا، اللہ کو یاد کرنے کی ادائیں نہ بھولائیے گا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا انداز نہ بھولیے گا۔ ذکر بھی جاری رہے، شکر بھی چلتا رہے، کیوں کہ ذکر کرنے سے اللہ ہمیں یاد رکھے گا، اور شکر کرنے سے اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا، کاروبار بڑھا دوں گا، ترقیاں پیدا کر دوں گا، تمہارے روزگار میں اللہ فرماتے ہیں برکتیں پیدا کر دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ دے دوں۔ ہمیں اللہ سے لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ کی رحمت پانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اتنا آسان طریقہ، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور کیا چاہیے؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میرا تھوڑا کاروبار زیادہ ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے، اس میں ترقی آ جائے، دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی خواہش ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، رزق حلال مانگنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کہ اللہ آپ کو اور مجھے وافر اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرما دے۔ لیکن ساتھ ایک دعا اور کیا کرے جب اللہ سے مانگے نا کہ اللہ ہمیں رزق حلال وافر دے، بہت زیادہ دے، ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ جتنا زیادہ تو رزق میں اضافہ کرے، اللہ اتنا خرچ کرنے والا دل بڑا کر دے گا۔ مال آ جائے، ترقی آ جائے اور کنجوسی آ جائے، بخل آ جائے، کچھ پلے نہیں رہتا انسان کے۔ یہ ترقی قائم رہتی ہے کاروبار کی، یہ برکت موجود رہتی ہے رزق میں اس بندے کے لیے جو خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، جو اوروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ جو مال میرے رب نے دیا اس میں حق ہے مانگنے والوں کا، فقیر لوگوں کا، غریب لوگوں کا، محتاج لوگوں کا، ضرورت مند لوگوں کا، ان تک ان کا حق پہنچا دو۔ آپ کا حق اللہ دل کھول کے آپ کو عطا فرما دے۔ جب ہم اوروں کا حق روک لیتے ہیں پھر ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ بات کہیں اور نہ بڑھ جائے۔ ایام التشریق، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق ہیں 11 ذو الحج، 12 ذو الحج، 13 ذو الحج۔ یہ بار بار میں بول رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے احباب بھی سمجھ جائیں کہ 11، 12، 13 ذو الحج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایام تشریق ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ شکر بھی ذکر میں شامل ہے، نماز بھی ذکر میں شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر میں شامل ہے، دعا بھی ذکر میں شامل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ذکر میں شامل۔ ذکر کا مطلب صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی نہیں ہے صرف، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ جو بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ کھائیں دائیں ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، ٹیک چھوڑ کے کھائیں، پیئیں دائیں ہاتھ سے پیئیں، بیٹھ کے پیئیں، ٹیک چھوڑ کے پیئیں، یہ فرمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کھانے پینے کا طریقہ ہے۔ سم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر کے کھائیں، اور جو آپ کے سامنے کھانا برتن میں موجود ہے وہاں سے کھائیں، کھاؤ پیو، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، اجازت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہ عید کا گوشت اس کو کچھ ایکسٹرا دن بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا کہ اتنے دن تک آپ کھا پی سکتے ہیں، بعد میں آپ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، ذخیرہ بھی کر لو، گوشت آپ ذخیرہ بھی کر لو، جسے آج کل ہم فریز کہتے ہیں، فریز بھی کر لیں اپنی ضرورت کے مطابق، حق والوں کا حق دیں، اپنا حساب فریز بھی کر لیں، اجازت ہے اس کی بھی۔ کھاؤ پیو ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کھاؤ پیو ساتھ اللہ کو یاد کرو، کھاؤ پیو ساتھ نمازیں جاری رکھو، کھاؤ پیو ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، کھاؤ پیو ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو، کھاؤ پیو ساتھ اللہ کا شکر کرو۔ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ ہمارے گھروں میں تکبیرات کی آواز بلند ہونی چاہیے، گزرنے والے دیکھیں کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کھاؤ پیو اور اللہ کو یاد کرو، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے کھانے پینے کا، ساتھ صحابہ کرام کے کھانے پینے کا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے کیسے اللہ کو یاد رکھا، سنیے یہ واقعہ، پھر آخری بات ایمان تازہ کر۔ ایک دن یا رات کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ بڑی توجہ سے سننے والی یہ بات ہے، کھانے پینے کے حوالے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ کرام باہر گھروں سے تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے باہر تو آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے ہوئی۔ ادھر سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، ملاقات حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کے ساتھ دونوں سے پوچھا، ما اخرجکما، اس وقت کیوں آپ اپنے گھر سے باہر آئے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اپنے گھروں سے باہر آنے پہ مجبور کیا؟ کیونکہ اس وقت عادت کے طور پہ باہر نہیں آتے تھے، معمول نہیں تھا باہر آنے کا۔ تو آپ نے پوچھ لیا کیوں آپ اس وقت باہر آئے، کیوں آپ کے گھر، اللہ اکبر، اس وقت ٹھہراؤ نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اس وقت زوروں سے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ عظیم صحابہ کرام میں سے دونوں صاحبین، جنت کے ٹکٹ ان کو تھما دیے گئے، لیکن گھر سے نکلے ہیں کہ گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھوک لگی ہے اس لیے ہم گھر سے چلے آئے۔ اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اس وقت گھر سے کیوں تشریف لے آئے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ اپنے گھروں سے آئے ہو میں بھی اپنے گھر سے اسی وجہ سے نکل آیا، مجھے بھی بھوک لگی ہے، گھر ہمارے بھی کھانے کو کچھ نہیں۔ کونین کے سردار، مختصر یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے
दोनों सहाबा किराम का हाथ थामा हजरत अबू बकर उमर का, फरमाया चलिए मेरे साथ। तीनों जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, तीनों जा रहे हैं। क्या मंजर है, दरमियान में कौनैन के नबी हैं, दाएं अबू बकर हैं, बाएं उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक अंसारी सहाबी के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, वो सहाबी घर नहीं थे। उसकी अहलिया ने देखा कि अल्लाह के पाक पैगंबर तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर और उमर तशरीफ लाए रज़ी अल्लाह अन्हुमा। खुशी की इंतहा नहीं, अहलन सहलन मरहबा कहा। उनके लिए बैठने की जगह एक साइड पे रखी, बिठा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कहाँ है आपके घर वाला, कहाँ है? बताया कि वो हमारे लिए ठंडा पानी लेने के लिए गया है, क्योंकि दूर से इंतजाम करके लाना पड़ता था, पानी लेने के लिए गया है। थोड़ी ही देर के बाद वो सहाबी रसूल अंसारी सहाबी का घर था, वो तशरीफ लाए। अपने घर में आके देखा कि अल्लाह के नबी का चमकता हुआ चेहरा, सुभान अल्लाह। सात साहिबैन हैं, हजरत उमर, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। पानी जमीन पे लग रहे और कहता है वाह सुभान अल्लाह, आज मुझसे बढ़ के कौन खुशकिस्मत होगा, मुझसे बड़ा बख्त वाला कौन होगा कि मेरे घर में सारी दुनिया से बढ़ के बेहतरीन मेहमान अल्लाह ने भेज दिए। कौनैन के नबी तशरीफ लाए, आपके सहाबा अबू बकर और उमर तशरीफ लाए। अहलन सहलन मरहबा। इंतजाम किया, दस्तरखान बिछाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने ला के अपने बाग से एक खजूरों की टहनी रखी। उसमें कुछ डोके हैं, कुछ खुश्क खजूरें हैं, कुछ तर खजूरें हैं, मुख्तलिफ किस्म की खजूरों का इंतजाम किया। साथ ठंडा पानी रखा, हाँ आप खाइए, ये ज़ियाफ़त मेहमान नवाजी। और साथ ही उस अंसारी से आपी ने छुरी पकड़ ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये हमारी मेहमान नवाजी के लिए अब कोई जानवर ज़िबा करेगा, बकरी ज़िबा करेगा, गोश्त बनाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सेंस कितनी कमाल की थी। आपने अपने उस सहाबी से कहा कि ज़रूर ये बकरी ज़िबा करो, लेकिन ख्याल रखना कोई दूध वाली ज़िबा ना कर लेना, हम आपका नुकसान करने नहीं आए कि आप दूध पीने से भी जाएं। जो दूध नहीं देती वो बकरी ज़िबा करना। उसने बकरी ज़िबा की, गोश्त बनाया, गोश्त तैयार किया गया, पकाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने रखा गया। साथ ठंडा पानी है, साथ खजूरें हैं, ये गोश्त है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खा रहे हैं, सहाबा किराम भी खा रहे हैं। जब खाने से फारिग हो गए, पेट भर गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब अल्लाह को याद करने का, अल्लाह अकबर मौका जाने नहीं दिया। सहाबा किराम को भी अल्लाह की याद करवा दी और कहा ए अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, याद रखिए ये जो नेमतें आपने इस वक्त खाई हैं, कल कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में अल्लाह आपसे सवाल करेगा, पूछेगा, जवाब भी देना है। अल्लाह को याद रखना कि जो अल्लाह की नेमतें खाई जाती हैं उनका शुक्र भी अदा किया जाता है। क्या अल्लाह के नबी अल्लाह को याद नहीं करते थे? क्या सहाबा किराम अल्लाह को याद नहीं करते थे? लेकिन ये मौका था, आपने फरमाया देखो कि कितनी बड़ी नेमत रब ने दी। आप भूखे अपने घरों से निकले हैं, आपके पेट अल्लाह ने भर के आपको अपने घरों की तरफ लुटाया है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र, ये खाने पीने के साथ हमेशा याद रखिए। ये दिन अय्याम तशरीक, खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है, जहाँ आप खाएं पिए, अल्लाह को याद भी करें, तकबीरात भी अपने घरों में पढ़ें, नमाजों का एहतमाम करें, तिलावत कुरान करें और खाने पीने का अंदाज जरा मुनासिब रखना चाहिए। क्योंकि मैंने एक खबर पढ़ी है कि लाहौर में तकरीबन 18,000 लोग 2 दिन में एक्स्ट्रा खाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसलिए खाने पीने के लिहाज से क्या रखना चाहिए, मिजाज के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक खाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये खाना पीना, अल्लाह अकबर, ये जन्नत का सीन है। जब जन्नत में जाएंगे जन्नती तो अल्लाह फरमाएंगे कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जो दुनिया में नेक अमाल करके आए हो उनके बदले में आज जन्नत में खाओ और पियो। अल्लाह हमें दुनिया में भी रिज़्क़ हलाल अता फरमाए,
जन्नत में भी आमीन कहिएगा। अल्लाह जन्नत में भी जन्नत की नेमतें हमें अपनी रहमत के साथ अता फरमाए। رہنے دو